الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، شریعت اسلامی کے جو احکام ہیں ان احکام کے کچھ مقاصد ہیں. ہر حکم جو دیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور ان مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کے مالوں کی حفاظت ہے. شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام کے مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کے مالوں کی حفاظت ہے اور لوگوں کے مالوں کی حفاظت کی غرض سے سب سے بڑا قدم جو شریعت میں اٹھایا گیا ہے وہ چوری کو حرام قرار دیتا ہے اور چوری کی حد کا نفاذ ہے. چوری کیا چیز ہے؟ چوری یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے حق کے علاوہ کسی کی حفاظت کے اندر رکھی ہوئی چیز کو خفیہ طریقے سے اٹھا لے. کوئی بھی شخص اپنے حق کے علاوہ یعنی کوئی چیز جو اس کی نہیں ہے وہ کسی کی ملکیت ہے اور اس نے وہ حفاظت کے اندر رکھی ہوئی ہے، خفیہ طریقے سے اسے لے لینا، یہ چوری ہے. چوری کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جس کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر حدود رکھی ہیں اور اس کی سزائیں مقرر کی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، کہ چوری کرنے والا کوئی مرد ہو یا عورت ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ جزا ہے اس چیز کی جو اس نے کمایا ہے، یعنی اس کے جرم کی اس کو سزا ہے. نکال من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے سزا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب بھی ہے کہ وہ چور کو تمہارے ہاتھ میں دے دے اور حکیم بھی ہے اپنے فیصلوں میں، اس کے فیصلے میں یعنی کوئی ظلم نہیں ہے. فمن تاب من بعد ظلمه، اور جو شخص اپنے ظلم کے بعد پھر توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنی اصلاح کرے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو یہ چیز جو ہے چوری کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے. آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ السارق یسرق البیض فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده. صحیح بخاری اور مسلم کے روایت ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو چور پر، وہ
चोरी की इब्तदा, चोरी करता है, एक अंडा चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, एक रस्सी चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का लानत भेजना और अल्लाह रब्बुल इज्जत का उसका सजा मुकर्रर करना, ये इस बात पे दलालत करता है कि चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है। अब बात ये है कि अंडा चोरी करने से हाथ तो नहीं कटता, लेकिन चोरी की इब्तिदा इसी तरह छोटी छोटी चीजों से होती है। जैसे कि ये अंडा चोरी करना ये बहुत एक आम सी और कॉमन सी चीज है। हम सायब की मुर्गी ने अंडा दिया, वहां से चोरी कर लिया, तो घर में लाए, माँ ने कहा चलो ठीक है बनाया, खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया, बच्चों को चोरी की आदत पड़ गई, फिर बड़ी बड़ी चोरियां उसने करना शुरू की। एक छोटी सी रस्सी उससे इब्तिदा की, चोरी के लिए आया, उससे चोरी की आदत पड़ गई, उसको जुर्म न समझा, तो इसी तरह करते करते बड़ी चोरियों तक पहुंच गया और बड़ी चोरी करने के बाद कभी पकड़ा गया तो हाथ कट गया। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का लानत भेजना इस बात का दलालत करता है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आप मक्का में थे और मक्का में हालत ये थी कि कुफार के जुल्म अपने इंतहा पर पहुंचे हुए थे, उस वक्त मदीना से एक वफद गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहने लगे कि आप हमारे पास मदीना तशरीफ ले आए। तो आपने उन लोगों से उस मुश्किल वक्त में और उस मुश्किल घड़ी में और उस अंधेरी रात में जो उनसे अहद लिया और उनसे जो वादा लिया, उन वादों में और उनके अहद में ये बात शामिल थी, जैसा कि उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह युश्रिकू बिल्लाहि शैअन वला यस्रिकू वला यज़नु, कि देखो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं लेकिन मेरे हाथ पे अहद करो और ये बैत करो कि सबसे पहली बात कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करोगे, और दूसरी बात वला यस्रिकू, चोरी नहीं करोगे। अब अंदाजा करें कि शिरक के फौरन बाद आपने चोरी का उनसे अहद लिया कि चोरी नहीं करनी, शिरक के बाद चोरी का अहद लिया और उसके बाद कहा कि बदकारी भी करनी और ज़िना नहीं करना। कि उन हालात में इंसान सोचे कि जो जरूरी बातें थी करने वाली, आपने सबसे जरूरी बातें जो करने वाली थी वही करनी थी कि खुफिया मुलाकात हो और कुफारे मक्का और मुशरिकीन मक्का से छुप के खुफिया तौर पे मुलाकात हो और वहां अहम तरीन बातें जो उनके साथ करनी थी, उनमें आपने ये बात कही कि तुमने ये मेरे साथ वादा करना है कि कभी कोई तुम से चोरी ना करे। और इसी तरह जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह मुमताहिना में जो औरतें जो हिजरत करके आती थी, तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया कि आपने इस बात पर उनसे अहद लेना है, तो अगर वो ये इन बातों का इकरार करें तो आपने उनकी बैत आपके साथ पक्की होगी, तो वो इस्लाम में और आपके साथ मदीना में नहीं हुए, इस्लाम में सही तरीके से फिर वो दाखिल होंगे। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन चीजों को जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकना बिल्लाहि शैअन वला यस्रिकना वला यज़नी, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके पास मोमिन औरतें हिजरत करके मक्का से मदीना आपके पास आती हैं, तो आपने सबसे पहले उनसे ये बैत लेनी है। नंबर 1, अला अल्लाह युश्रिकना बिल्लाहि शैअन, कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, वला यस्रिकना, और दूसरी बात ये है कि चोरी नहीं करनी, वला यज़नी, और बदकारी नहीं करनी, वला यक़तुलना औलादहुन्ना वला यअतीना बिबुहतान यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यअसिना फी मारूफिन फबायिहुन्ना। यानी ये सारी चीजें के जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अगर वो इस बात पे आपसे बैत करती हैं और इस बात का अहद करती हैं, तो फिर आप उनसे बैत करें, उनकी बैत ले लें। वस्तगफिर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफूर रहीम, और उनसे इस्तिग़फ़ार उनके लिए कीजिए, अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला है। बस आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कानतिल मुमिनात इज़ा हाजरना इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम्तहिन बिक़ौलिल्लाह, कि जब भी कोई औरत हिजरत करके मदीना में आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत के तहत उससे ये अहद लिया करते थे कि शिरक नहीं करना
اور چوری نہیں کرنی، اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ذکر کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صلاۃ الکسوف، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے وہ سورج کو گرہن لگ گیا، آپ چوری جو ہے اس کے جرم کی شدت اور اس کے جرم کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صلاۃ الکسوف، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے جنت پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے آگے ہاتھ کیا پھر پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا، ہم نے بتایا کہ جنت اللہ رب العزت نے میرے قریب کی، تو میں جنت کے پھل کچھ توڑنے لگا تھا کہ میں اگر وہ توڑ لیتا تو میں دے دیتا تو قیامت تک وہ جنت کے تو پھل کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم ہی نہ ہوتے۔ آپ نے کچھ سوچ کر پھر نہیں ہاتھ آگے بڑھا، نہیں لیا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور پھونکے مارنے لگے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تفصیل اس کی آتی ہے کہ آپ کے سامنے جہنم لائی گئی اور آپ ڈرے کہ جہنم کی گرمی کہیں میرے صحابہ تک نہ پہنچے، آپ پھونکے مارنے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ کس بات پہ مجھے ڈرایا جا رہا ہے؟ کیا میں تجھ سے استغفار نہیں کرتا؟ کیا میں اللہ تجھ سے معافی نہیں مانگتا؟ اللہ کو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے میں اس قوم کو عذاب نہیں کروں گا، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ میں استغفار بھی کرتا ہوں، یہ میں ان کے درمیان موجود بھی ہوں، اللہ ہمیں کس بات کا خوف دلایا جا رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا، جہنم کے جو مناظر آپ نے بیان فرمائے اس میں آپ نے کئی قسموں کے چور دیکھے، کئی قسموں کے چور آپ نے بتایا کہ میں نے ظاہر بات ہے کہ آپ کو جہنم میں یہ مختصر عرصے میں جو اہم ترین چیزیں تھی وہی آپ کو دکھائی گی، جنت کی بھی اور جہنم کی بھی۔ آپ نے جہنم میں کیا تھا دیکھا؟ ایک جہنم میں اس شخص کو دیکھا جو سب سے پہلے عرب میں شرک لے کے آیا تھا، جو سب سے پہلے بتوں کو لے کے آیا تھا، اور پھر آپ نے ایک چور کو دیکھا، کئی چور، کچھ ایک چور وہ تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیاں چرائی، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چور دیکھا، آپ نے اس کی تفصیل ذکر کی کہ وہ چور کون سا تھا، کیسا چور تھا؟ وہ بیت اللہ میں لوگ حج کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ ان کا سامان ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے ایک کھونٹی جسے ہم پنجابی میں وہ کیا کہتے ہیں پکڑنے والا جو ہوتا ہے جو ہاتھ جس کے ساتھ ہینڈل ہوتا ہے کھونٹی، کھونٹی ہوتی ہے، تو وہ آگے سے نا اس کے اندر ہینڈل لگا ہوتا ہے تو وہ اس کو نا الٹا کر کے چلتا تھا، اور الٹا کر کے کیوں چلتا؟ اس کا جو نکلا ہوا حصہ تھا اس کو باہر کی طرف نکالتا، اور کیا کرتا بڑی ہوشیاری سے جو حاجیوں کا سامان ہوتا اس میں اس کو پھنسا لیتا اور وہ اٹھا کے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھتا اس کو حاجی کو پتہ نہیں چلا تو آگے جا کے اس کا سامان جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا، اگر وہ پکڑا جاتا تو کہتا اوہ مجھے نہیں پتا چلا یہ کھونٹی خود بخود پھنس گیا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو میں نے جہنم میں دیکھا، اس شخص کو میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایسی اہم بات اور کون سا موقع کہ صلاۃ الکسوف آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ کو چور جو ہے وہ مشرک دکھائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ایسے چور کو دیکھا جو ہیلے بہانے سے لوگوں کی چوریاں کیا کرتا تھا اور لوگوں کو یہ ظاہر کرتا کہ جو ہو جی غلطی کے ساتھ یہ آپ آ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی چوروں کو سزا دی ہے اور ان کے ہاتھ کاٹے ہیں۔ مثال کے طور پر صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا سرق بردۃ لہ، کہ ایک آدمی نے ان کی چادر جو ہے وہ چوری کی۔ کیا ہوا کہ وہ نماز پڑھی، انہوں نے نماز پڑھ کے نا چادر تھی وہ طے کر کے اس کا تکیہ بنایا اور اس کو سر کے نیچے رکھ کے تو سو گئے۔ تو اس شخص نے کیا کیا پیچھے سے آیا اور آرام آرام سے چادر کھینچی، ابھی وہ چادر کھینچے تھے یہ اٹھ گئے، فوری طور پہ ان کو پکڑ انہوں نے پکڑ لیا اس آدمی کو اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے۔ آپ نے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ کہتا جی ہاں چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو صفوان بن امیہ گھبرا کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس لیے آپ کے پاس نہیں لے کے آیا تھا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب قاضی کی عدالت میں یہ فیصلہ پہنچ چکا ہے تمہارے معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا، کہ پہلے معاف کرتے تھے۔ آپ نے حکم دیا اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ یہ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح
एक बहुत बड़ा वाकया जिसमें हमारे लिए बहुत बड़े असबाब हैं। वो एक बनु मखजूम की औरत थी। बनु मखजूम कुरैश के आला तरीन कबीलों में उसका शुमार होता था। उस कबीले की एक औरत थी। उसका काम क्या था? लोगों से कोई चीज मांग लेती, ये चीज मुझे देना जी, तो वो दे रहे थे, तो फिर वो वापस लेके गया था, तो वो कर जाते, मैंने तो लिया ही नहीं आपसे। इसी तरह उस औरत ने कुछ जेवरात कुछ लोगों से मांगे, उधार मांगे, मुझे जरूरत है सोने के जेवरात की, क्या गालिबन, तो उन्होंने दे दिए। तो अब वापसी का तकाजा किया, तो कह लगे मुझे तो कुछ दिए ही नहीं, कौन सा जेवर, कहाँ का जेवर? नबी अलैहिस्सलाम ने सारी शहादतें इकट्ठी की और आपने हुक्म दिया कि इस औरत का हाथ काट दिया जाएगा। अब बनु मखजूम की औरत थी, आला तरीन कबीला। कुरैश को शदीद परेशानी लग गई, आपके सहाबा को भी, कि इतने आला तबके की औरत जो उसका हाथ काटा जाएगा, हमारे लिए इसमें बड़ी बदनामी है। उन्होंने हर तरीके से उस औरत को बचाने की कोशिश की और उसमें उन तरीकों में से एक तरीका क्या था? वो ये था कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बड़ी कदर थी। वो थे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जिनके बाप को नबी अलैहिस्सलाम बड़े ही महबूब रखते थे। अल्लाह के रास्ते में उनकी शहादत हो गई तो आप उनके बेटे का बड़ा ही ख्याल किया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे थे। तो उन लोगों ने मिलके जिस शख्स का इंतखाब किया, कहने लगे कि ये वो शख्स है कि नबी अलैहिस्सलाम इसकी बात कभी नहीं मोड़ सकते और इसकी सिफारिश को कभी रद्द नहीं कर सकते। उसामा बिन ज़ैद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके पूछा, उसामा किधर है? कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये फातिमा नामी जो औरत बनु मखजूम की है, चोरी कर बैठी है, इसको माफ कर दे, आइंदा से वो ऐसे नहीं करेगी, ऐसा वो नहीं करेगी। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल गया उससे। आपने फरमाया अतशरफी हद मिन हुदूदिल्लाह, क्या अल्लाह की हदों में से किसी हद में तुम सिफारिश कर रहे हो? और उस औरत ने देखे इधर चीज ये सिफारिश हो रही है और उधर वो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन उनके घर में चली गई और जाकर उनसे पनाह तलब की कि मुझे पनाह दे दे, आप मेरी जान छुड़ा दे। उधर आपकी बीवी और इधर आपका प्यारा उसामा बिन ज़ैद, लेकिन सबकी सिफारिश को नबी अलैहिस्सलाम ने रद्द कर दिया। और आपने फिर शाम हुई, आपने लोगों को इकट्ठा किया और खुतबा दिया। आपने फरमाया कि इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोग इस बात पे हलाक हुए और उनकी तबाही और बर्बादी का सबब यह हुआ अन्नहु इज़ा सरक़ फ़ीहिमुश शरीफ तरकू, उनमें से कोई शरीफ यानी साहिब शर्फ व मनसब, कोई आला ओहदेदार, कोई अमीर कबीर आदमी और कोई इज्जत और शर्फ वाला और कोई सरदार में से चोरी कर देता तो तरकू उसको छोड़ देते थे। व इज़ा सरक़ फ़ीहिमुस ज़ईफ़, अगर कोई कमजोर आदमी उनके हाथ में आ जाता अक़ामू अलैहि हद, उस पे हद नाफिज करके उसके हाथ काट दिया करते थे। वल्लाही, आपने कसम उठाई अल्लाह की, लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, ये तो बनु मखजूम की औरत है। अल्लाह की कसम, अगर मेरी लफ्ते जिगर हसन हुसैन की माँ अली की बीवी मेरी प्यारी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ये नबी अलैहिस्सलाम का अदल था और आपका इंसाफ था कि आपने चोरी के मामले में और किसी भी अल्लाह के हक के मामले में किसी बड़ी से बड़ी सिफारिश को कबूल नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। और उकल और कुरैना, ये भी चोरी की एक किस्म ही है कि उकल या कुरैना ये दो बड़े कबीले थे। इनके कुछ लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। कुछ लोग ऐसे हराम खोर होते हैं कि वो चोरी उसकी करते हैं जिसने उनके साथ सबसे ज्यादा एहसान किया और सबसे ज्यादा नेकी की हो और सबसे ज्यादा उसके साथ अच्छाई की हो। वो सबसे पहले उस प्लेट में खराब करते हैं जिस प्लेट में उनको खाने के लिए दिया जाता है। जहां खाते हैं सबसे पहले गंदगी वहां पे फैलाते हैं। ये उकल और कुरैना नामी कबीला जो था, इसका कुछ लोग आए मदीना में आए कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बैठाया, उनकी मेहमान नवाजी की। लेकिन क्या हुआ, मदीने का पानी उनको मुआफ़िक न आया, पेट उनके भूल गए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ना ऐसा करो, मदीना से बाहर चले जाओ, फलां जगह पे हमारी ऊँटनियां हैं। आपने एक शख्स को साथ भेजा, ये ऊँटनियां बाहर ले जाओ, ऊँटनियों को चराया करो और शाम को जब इनका दूध निकालने की बारी हो, इनका दूध
اور ان کا پیشاب نکال کے مکس کرو اور پھر ان کو پلاؤ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، ان کا پیشاب نجس نہیں ہوتا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں اس کو پینا شروع کرتے، بس طبیعت انسان کی گوارا نہیں کرتی، لیکن بطور دوا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اگر وہ کسی پہ چھینٹے وغیرہ پڑتے ہیں نا تو وہ نجس نہیں ہوتا، اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ باہر اونٹنیاں لے جاؤ، اونٹنیاں چراؤ، ان کا دودھ اور پیشاب ملا کے ان کو پلاؤ۔ چنانچہ وہ ان کا ایک خدمت گار، ایک نوکر جو تھا ان کا، وہ ساتھ چلا گیا۔ وہ کیا کرتا؟ وہ سارا دن اونٹنیاں چراتا، شام کو دودھ نکالتا، مکس کر کے ان کو پلاتا۔ جیسے ہی یہ ٹھیک ہوئے، جیسے ہی ان کی طبیعت درست ہوئی، ان کا خناس واپس لوٹ کے آیا، اور جو اسلام ظاہر کیا تھا وہ چھپ گیا، اور جو نفاق چھپایا تھا وہ سامنے آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ ان ساروں نے مل کے اس اپنے خادم کو اور اپنے نوکر کو پکڑا، اور پکڑ کے یہی نہیں کہ باندھ کے جو باندھتے تھے اس کو اور لے کے دوڑ گئے اونٹنیاں، یہ نہیں کیا انہوں نے۔ ان کی اندر پتہ ان کے اندر کیا بغض تھا اور کیا حسد اور کینہ تھا، اور کون سا جو ہے وہ ان کے دل کے اندر یہ خناس تھا، انہوں نے اس کو باندھا، لوہے کی سلاخیں لی اور لوہے کی سلاخوں کو گرم کیا، اور گرم کرنے کے بعد اس لوہے کی سلاخوں کو جب سرخ ہوگی تو اس کی آنکھوں کے اندر گھسنے دیا۔ تڑپا تڑپا کے انہوں نے اپنے اس خادم کو مارا، جس کا جرم یہ تھا کہ یہ دن رات ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ان کا علاج کیا کرتا تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ ان کے ساتھ اس نے یہ احسان و سلوک کیا۔ کیا جرم کیا تھا اس نے؟ کوئی تکلیف دی، کوئی ان سے چھینا، کوئی مارا، کوئی پیٹا، اتنا ظلم۔ ایک تو یہ پہ باندھ کے چلے جاتے، یہ مطلب چوری کر کے لے گئے، اس طرح اذیتیں دے دے کے انہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابی کو اس طرح قتل کیا اور اونٹنیاں لے کے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے صحابہ کو لیا اور ان کے پیچھے چلے ہیں۔ ایک صحابی ایسے تھے نبی علیہ السلام کے، غالباً سلمہ بن اقوع، مجھے اس وقت وہ پورا اچھی طرح یاد ہے، وہ صحابی بہت بڑے ایتھلیٹ تھے، یعنی ان کے دوڑ اتنی تھی کہ سارے لوگ جو گھوڑوں پر تھے یہ جناب پیدل شروع ہو گئے، دوڑے ان کے پیچھے، وہ اپنے اونٹوں پہ، تو یہ جو بھی سواریاں تھی یہ ان کے پیچھے دوڑے، ایک کو پکڑ لیا، جو بھی سواری تھی اس سے پکڑ کے اتارا، اس کی ٹانگیں اور ہاتھ باندھی، اس کو پھینکا، آگے چلے گئے۔ جو پیچھے تھے انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا، جو پیچھے صحابہ تھے آگے گئے، جو آگے جا کر دوسرے کو پکڑا، اس کو دبایا، اس کی ٹانگیں باندھی، ہاتھ باندھے، پھر آگے ایک ایک کر کے انہوں نے سارے بندوں کو دوڑ کے ایسے پیدل پاؤں پہ جا کے ٹانگوں پہ جا کے ان کو پکڑا اور سارے بندوں کو باندھ کے مدینہ میں لایا گیا۔ چنانچہ مدینہ میں نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے ان کو لایا اور آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ ان کو باندھا گیا، اور باندھنے کے بعد سوراخوں کو گرم کیا گیا، اور اسی طرح ان کی آنکھوں میں سوراخیں پھیری گئی، اندھے ہو گئے۔ پھر ان کو دھوپ میں، سخت ترین گرمی میں پتھروں کے اوپر جو ہے وہ پھینک دیا گیا، اور وہاں وہ زمین چاٹتے تھے پیاس کی شدت سے، لیکن ان پر رحم نہیں کیا گیا، کیونکہ انہوں نے کسی مسلمان پر رحم نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول کے صحابی پر رحم نہیں کیا تھا۔ صحابہ کی گستاخوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے چنانچہ وہیں پہ بھوک اور پیاس سے تڑپتے تڑپتے وہ وہاں پہ مر گئے، اسی طرح ان کی ہلاکت ہوئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے چوروں کے ساتھ، جو شخص چوری کرتا ہے نا وہ صرف چوری تک محدود نہیں رہتا، وہ چوری کے بعد ڈکیتیوں میں اوپر آتا ہے، پھر موقع لگے تو قتل بھی کرتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص چوریاں کرتا ہو اور وہ کسی کو گولی نہ مارے، کسی کو قتل نہ کرے، یا کسی کو، ورنہ لوگ پکڑ لیں گے تو یہ اپنا روپ ڈالنے کے لیے فوری طور پہ یہ کرتے ہیں کہ گولی چلاتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لوگوں پر روپ ڈالنے کے لیے۔ اور اسی طرح وہ اور جرائم جو چوری سے شروع ہوتے ہیں، خیانت، بددیانتی، قتل، ہر چیزیں جو ہے وہ ساری ساتھ ساتھ شامل اس کے ہوتے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور چوری کی بد عادات اور بری خصلتیں جتنی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، کیونکہ چوری کرنا اور ایمان ایک دوسرے کے متضاد ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला यसरिकु सारिकु हीना यसरिकु वहुव मुमिन, जिस वक्त कोई चोर चोरी कर रहा होता है वो मोमिन नहीं होता, उससे ईमान निकल चुका है, छतरी की तरह उसके ऊपर होता है, उसके अंदर नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें चोरी की तमाम बदखसलतों और आदात से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भाई आपके पास